السلام علیکم 5 کلاس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج ہے 21 دسمبر اور پیر کا دن۔ بیٹا آج ہمارے نئے سبق کا آغاز ہے۔ آپ نے پہلے سبق اچھی طرح پڑھ لیے۔ ہم نے نماز جمعہ پڑھا، ہم نے روزہ پڑھا، ہم نے نماز عیدین پڑھا، اس کے بعد ہم نے مساک مدینہ پڑھا۔ آج نئے سبق کا آغاز ہے، یہ بھی اس کی دہرائی ہے۔ تو بیٹا آپ نے تمام کام جو ہم نے پہلے سے ایک کاپی پر لکھا ہوا ہے اسی کو نکال کر آپ نے اس کے مطابق یاد کرنا ہے۔ پھر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے ہمارا اسلامی اخوت۔ تو بیٹا اسلامی اخوت کیا ہے؟ اس کا لفظی مطلب ہے بھائی چارہ، ٹھیک ہے؟ زمانہ جاہلیت میں مہاجرین جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اور اہل بیت جو تھے ان کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتے تھے۔ ان کی شاخ جو تھی مہاجرین میں سے تھی۔ جی بیٹا اسلامی اخوت جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلامی اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دین اسلام میں اخوت کی بنیاد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنا پر قائم کی، جو کہ اس بات میں کی گواہی دیتی ہے کہ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا وہی اسلامی برادری میں شامل ہوگا۔ مسلمان کا تعلق خواہ کسی بھی نسل سے یا کسی بھی قوم سے ہو، تو کوئی بھی زبان بولتا ہو تو وہ اسلامی برادری کا ایک فرد ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کا نائب بنا کر بھیجا کہ کوئی بھی مسلمان الگ تھلگ نہ ہو، تمام کے تمام منظم اور متحد طریقے سے رہیں۔ اس کی مثال آپ کو اس طرح بھی ملتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، تو آپ نے اس کا بدلہ اس صورت میں دیا کہ جب وہ بیمار ہو گئی اور وہ کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر گئے، اس کی تیمارداری کی، اس کے گھر کا کام کیا، کہ یہاں تک کہ وہ آپ کے اچھے اخلاق اور رویے کی وجہ سے ایمان لے آئی اور مسلمان ہو گئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور کو ختم کر کے ہر قبیلے کا دوسرے قبیلے سے جانی دشمنی کو ختم کیا۔ ان میں ڈاکہ زنی، راہ زنی، چوری اور لوٹ مار کا بازار ہوتا تھا، اس کو ختم کیا۔ کسی شخص کی جان مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں تھی۔ آپ نے اسلامی اخوت کا قائم کر کے تمام دنیا کو تحفظ دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اسلام کی روشنی جیسے ہی پھیلی تو یہ حالات بدل گئے۔ لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر آپس میں بھائی بھائی بن جاتے، ٹھیک ہے؟ اسلامی تعلیمات نے تمام برے کاموں کو ختم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والے تمام مہاجرین اور مدینہ میں رہنے والے انصار کے درمیان ایک ایسی مضبوط اور پیار کا رشتہ قائم کیا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دل و جان ایک کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک پرسکون معاشرہ وجود میں آیا، ٹھیک ہے؟ اسلامی اخوت کی ایسی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ حجرات میں ہے انما المؤمنون اخوۃ، بشک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ اس کا تھوڑا سا تعارف تھا کہ ہمارے جو دوسرے خلفائے راشدین تھے ان کی حیثیت سے بھی بہت اثر پڑا۔ حضرت بلال حبشی ایک کافر غلام تھے جو کہ اسلام کے دائرہ میں داخل امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان فارسی، یہ تمام اہل بیت یعنی اپنے گھر کے فرد قرار دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے بیٹا؟
اب ہم اس کے کچھ سوالات کرتے ہیں جو کہ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر ہیں، تو ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سوالات پہلے کر لیے ہوئے ہیں، اب ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو لکھیں گے نہیں، بس آپ نے کتاب کے پچھلے صفحات سے دیکھ کر اس کو پر کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے آپ کے پاس، خالی جگہ پر کیجئے۔ اخوت کے معنی ہیں ڈیش، تو بیٹا اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے بندو ڈیش بن جاؤ، یعنی بھائی بھائی بن جاؤ۔ تیسرے نمبر پر بحیثیت مسلمان امیر اور غریب، حاکم اور محکوم، آقا اور غلام سب ڈیش ہیں، تو یہ بحیثیت مسلمان امیر غریب حاکم اور محکوم سب برابر ہیں۔ اسلامی اخوت کی عملی صورت ڈیش کے موقع پر نظر آئی، تو بیٹا حج کے موقع پر نظر آئی کہ جیسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اسلام کے ارکان کے اوپر جب ہم سب متحد ہو گئے تو ہم سارے حج اکٹھے کرتے ہیں، نماز اکٹھے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھے دیتے ہیں، روزے اکٹھے رکھتے ہیں، تو اس طرح یہ اخوت کی ایک بہترین مثال ہے۔ اسلام میں کالے اور ڈیش کا کوئی امتیاز نہیں، کالے اور گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے کچھ سوالات کریں گے۔ اسلامی اخوت کا مفہوم بیان کیجئے۔ اسلامی اخوت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں اسلامی اخوت کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم نے اس کے 3 سوالوں کو کرنا تھا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی اخوت سے کیا مراد ہے، اسلامی اخوت کا مفہوم کیا ہے؟ تو بیٹا اسلامی اخوت کا مفہوم یہ ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، دین اسلام میں اسلام کی بنیادی اخوت ایمان پر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسلامی اخوت کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ تو بیٹا قرآن مجید میں بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جی بیٹا اسلامی اخوت کے تقاضے کیا ہیں؟ اسلامی اخوت کے تقاضے یہ ہیں کہ مسلمان آپس میں حسن سلوک سے پیش آئیں، نرمی اور شائستگی کا رویہ اختیار کریں، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث نہ بنیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جان و مال اور عزت آبرو کا محافظ ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آج کی ڈائری آپ کی یہی جائے گی کہ آپ کا صفحہ نمبر 65 پر سوال 1 2 3 آپ کو جو پہلے سے کروائے ہوئے ہیں وہی آپ نے اپنی کاپیز پر لکھ کر یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔